عزاداری بھی حسینی فکر اور تعلیمات کے مطابق تربیت پانے کی، تربیت کرنے کی، حسینی کریکٹر سے ملاقات کا مضمار ٹریننگ سینٹر عزاداری ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ مثلاً ہمارے فوج کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ان کو جب پوسٹ ملتی ہے تو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کتنے مہینے کرتے ہیں؟ 6 مہینے مثلاً 6 مہینے ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس 6 مہینے میں چھٹی نہیں ملنی چاہیے، موبائل نہیں ملنا چاہیے، سیر سپاٹے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ان 6 مہینوں میں سیر تفریح کرتا رہے دفاع نہیں ہوگا۔ ٹریننگ سینٹر ہے، 6 مہینے میں ٹریننگ لینی ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اس فرد کے لیے بھی اور اس فرد پر اعتماد جو قوم کر چکی ہے اس کے لیے بھی۔ 6 مہینے اس طرح سے ٹریننگ لے کہ 30 سال وہ ملک کے جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرے گا۔ ادھر سونے کی سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹریننگ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ جس دن پاس آؤٹ ہوتا ہے خاتمے کا اعلان نہیں ہے کہ ٹریننگ ختم ہو گئی اب گھر جا کے سونا ہے، نہیں۔ پاس آؤٹ کا مطلب یہ پہلے عام جوان تھا، اب اسلحہ بھی چلا سکتا ہے، اب ملک کا دفاع بھی کر سکتا ہے، چوروں کو پکڑ بھی سکتا ہے، چوروں سے ملک کو بچا بھی سکتا ہے۔ پاس آؤٹ کا مطلب ٹریننگ کمپلیٹ کر کے معاشرے میں جا رہا ہے، قوم کو بچانے، قوم کا دفاع کرنے۔ ٹریننگ 30 مہینے کی، 6 مہینے کی، اور ٹریننگ میں سیکھنا ہے 40 سال کا۔ 6 مہینے میں 40 سال کا سفر طے کرنا ہے۔ لیلۃ القدر میں ایک رات میں 80 سال کا سفر طے کرنا ہے، اور 10 دن کے عاشور کے ان عزاداری میں ظہور امام تک حسینی رہنے اور حسینی معاشرہ قائم کرنے کی ٹریننگ و جذبہ لے کر عاشور کے دن بازاروں میں آ کے بتانا ہے کہ ہم نے 10 دن میں کیا تربیت لی ہے۔ 10 دن ٹریننگ، عاشورائی جوانوں کے کریکٹر بیان ہوا، یہ ٹریننگ تھی۔ عاشورائی ماؤں کا کریکٹر بیان ہوا، یہ بھی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ عاشورائی خواتین کا کریکٹر بیان ہوا۔ زینب کبریٰ، خبردار، مغربی عورت نشان عبرت ہے، مظلوم ہے وہ، اس سے شوہر بھی چھینا گیا، اس سے حیا بھی چھینی گئی، اس سے اولاد کی نسبت ممتا بھی چھینی گئی، وہ مظلوم ہے، مدد کی ضرورت ہے اسے ہماری، نہ وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ ٹریننگ میں سیکھا ہمارا رول ماڈل زینب کبریٰ ہے۔ میرا جسم میری مرضی والی خواتین نہیں ہے، مضمار ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے۔ ایک ایک انسان حر بنتا ہے، حر، اور ایک ایک سوسائٹی کو عاشورہ بناتا ہے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، وہ فرض ہم سب کے دوش پر ہے۔ کل عاشور کے دن نکلنا ہے میدانوں میں، سڑکوں میں، گلی میں۔ کیوں؟ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اس ملک کو ہم نے عزت مند بنانا ہے، اس ملک کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ ٹریننگ ہے، اب 30 سال بعد پورا سال اس ٹریننگ کا برم رکھے جوانان، اس ٹریننگ کے مطابق گھر، سوسائٹی اور اپنے لائف اسٹائل کو ڈیزائن کریں انشاءاللہ۔ دوسرا میری گفتگو کا مرکزی نقطہ ان ایام میں اگر آپ نکالنا چاہیں سینٹرل پوائنٹ، جوان آپ ہو، آپ گیم چینجر ہو۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں، یو آر دی گیم چینجر۔ جوان آپ ہو تبدیلی لانے والی مخلوق، آپ ہو اس سوسائٹی کا انجن۔ ٹرین چلتی ہے، ہزاروں لوگوں کو لے کر جاتی ہے، 120 کلو کے 1000 بندے آئے، بیگ سامان کتنا وزن اٹھاتی ہے ٹرین۔
ٹرین کا انجن اٹھاتا ہے، سوسائٹی کا ڈرائیونگ فورس، سوسائٹی کا انجن جوان طبقہ ہے۔ اس انجن میں مغربی کچرے کو آنے نہ دینا، اس انجن میں ہندی رسومات کے کچرے کو نہ آنے دینا، اس انجن میں تعصبات کے کچرے کو آنے نہ دینا، اس انجن کو محفوظ رکھنا۔ دین کی بقا بیدار جوانوں کی مرہون منت ہے۔ ائمہ کی نگاہیں آپ جوانوں کی، جوانیوں کی اور آپ کی غیرت کی طرف ہے۔ جوان شہید ڈاکٹر بہشتی کے مطابق جوان سوسائٹی کا مؤذن ہے۔ مؤذن بلند آواز میں دین کا پیغام دیتا ہے، جو سننا چاہتا ہے اس تک بھی پہنچاتا ہے، اور جو سننا نہیں چاہتا اس تک بھی پہنچاتا ہے۔ مؤذن یعنی وہ جو دین کا پیغام ببانگ دہل بلند آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پیش کرے۔ ہم سب جوان مؤذن ہے پیغام عاشورہ کے۔ عاشورائی فکر کی اذانیں یونیورسٹی میں بھی دینی ہے، عاشورائی فکر کی اذانیں بازاروں میں بھی دینی ہے، عاشورائی فکر کی اذانیں گھروں میں بھی دینی ہے، معاشرے میں بھی دینی ہے۔ عاشورائی فکر کی ببانگ دہل عقل پر مبنی فریاد اذان سوشل میڈیا میں بھی دینی ہے، اور اتنی اذانیں دو اور اتنا حق کا پیغام پھیلاؤ، جو سننا چاہتا ہے وہ بھی سنے اور بدلے، جو نہیں سننا چاہتا ہے وہ بھی سنے اور بدلے، اور یہ فیصلہ کرے یہ سرزمین اسلام کی سرزمین ہے، حجاب کی سرزمین ہے، عاشورائیوں کی سرزمین ہے، علماء کی سرزمین ہے، باحیا لوگوں کی سرزمین ہے، شیعہ سنی نوربخشیہ و اسماعیلیوں کے وحدت کے گلستان کی سرزمین ہے۔ یہ وحدت کی اذانیں، یہ دینداری کی اذانیں ہر جگہ پہ آج منتظر ہے علی اکبر جیسے مؤذن کی، اور اپنی حیا کی حفاظت کر کے یہ تمام توفیقات اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، جوان عزیز، آپ اس قوم کے مجاہدین ہو، جوان، زی جنریشن، الفا جنریشن و ینگ جنریشن، توجہ کیجئے گا۔ دشمن میں اور آپ کے نقاط قوت پر حملہ ہونا چاہتا ہے، میں اور آپ سے، میں اور آپ کے پلس پوائنٹ نقاط قوت کو چھیننا چاہتا ہے۔ جنگ نرم، کوگنیٹو وار، میڈیا وار ایسی پٹی پہناتی ہے جو میں اور آپ کی قدرت کے، عزت کے سورسز ہیں، اس پر حملہ کر کے میں اور آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، اور نقاط ضعف، ویک پوائنٹس میں اور آپ کے اندر ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ مساجد، امام خمینی فرماتے تھے اس محراب کو محراب، حرب کی جگہ، جنگ کی جگہ، مجاہدت کی جگہ۔ مسجد میں کون سی جنگ؟ نفس امارہ کے شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے۔ مسجد مجاہدین کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ آئیڈیالوجیکل جوان، فکری جوان، غیرت مند جوان بنانے کا مرکز، مورچہ مسجد ہے۔ یہاں سے آپ قوم کا دفاع کریں گے، اصلاح کریں گے۔ دوسرا، مدارس، یونیورسٹی، اسکول، کالج، یہ ہمارے پلس پوائنٹس ہیں، ان کے اندر کوالٹی ایجاد کریں۔ یہ چھاونیاں ہیں، چھاونیاں، قوم کے غلبہ پانے والی قوموں کی چھاونیاں ہیں، یونیورسٹی، مدرسہ، کالج، اسکولز۔ مسجد مورچہ ہے، مورچے میں فوجی ٹرین شدہ آتے ہیں۔ ٹریننگ کہاں ملتی ہے؟ چھاونی میں۔ اگر بیدار جوان چھاونیوں کو خالی کریں، ان کے مورچے خود بخود خالی ہو جائیں گے۔ اگر کسی قوم کے مورچے خالی ہو جائیں، اس قوم کو دشمن لڑے بغیر تسخیر کر لیتا ہے۔ جوانان، اپنے مورچوں کی بھی زینت بنو اور اپنی چھاونیوں کے اندر بھی کوالٹی ایجاد کرو۔
علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے انتھک بن جاؤ. باب العلم، مدینۃ العلم، میں اور آپ کے امام کا نام ہے حیدر کرار. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر اور حکمت کا، علم اور حکمت کا شہر ہوں رسول اکرم. اور اس شہر تک کوئی آنا چاہتا ہے علم کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور علم کا دروازہ حیدر کرار ہیں. علی کے ماننے والے علم سے دوستی کریں. اعلیٰ کوالٹی کی علم کے ذریعے سے قوم کو غلبہ، عروج، استقلال، ترقی دینے والے ان چھاونیوں کی کوالٹی بڑھائیں تاکہ اچھی پروڈکٹس ملے سوسائٹی کو. آج ہماری سوسائٹی میں درد ہیں تو ان اداروں کی کوتاہی ہے. اگر یہ پرفارمنس دکھائیں گے تو میں اور آپ کی سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا. مسجدیں چھاونیاں ہیں، جس قوموں کے چوک بھر جائیں، رش ہو اور ان کے مورچے خالی ہوں، ان قوموں کی حرمت کو دشمن بڑی آسانی سے لوٹتا ہے. جس قوم کے ارادے آباد و ادارے، وہ قوم ناپاک عزائم رکھنے والے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتی ہے. ایران اسلامی حرم امام رضا جائیں، 10 لاکھ جوان مؤمنین مؤمنات زیارت کر رہے ہوتے ہیں. جمکران جائیں، وہ آباد، یونیورسٹیاں آباد، مراکز آباد. جب مورچے اور چھاونیوں کے اندر انہوں نے کوالٹی ایجاد کی، آج 2 ایٹمی طاقتوں کے غرور کو اور نیٹو کو لڑے بغیر اپنے قدموں پہ جھکایا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. علماء او پی ہیں، سوسائٹی کا او پی، آبزرویشنل پوسٹ. او پی شہر کے جوانوں کو نہیں معلوم. آپ دیہاتوں میں جائیں، ملک عزیز پاکستان کے جو مورچے ہیں، آخری بارڈر، آپ جائیں کھرمنگ کی طرف، گلتری کی طرف، استور کی طرف، جہاں بارڈر لگتا ہے، وہاں پر جو سب سے اونچی عمارت ہے، پوسٹ ہے، اس اونچی عمارت کو، پوسٹ کو، جو سب سے اونچی چونٹی ہے، اس چوٹی پہ 2 یا 3 فوجی ہوتے ہیں. کیا لے کر؟ دوربین. کیا کرنا ہے؟ وہ بلند افق پر ہے، وہ پہاڑ بہت بلند افق پر، اور دوربین مائکروسکوپ سے دشمن کو دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہا ہے، کتنا اسلحہ لے کر ہے، کیا منصوبے اس شہر کے لیے سوچ رہا ہے. اور ایک وائرلیس بھی ہے، فوراً اپنے سینٹر کو خبر دیتے ہیں کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. عالم سوسائٹی کا او پی ہے. اس بلند افق پر اللہ نے علم، تقوی، فضل کے ذریعے سے اسے چڑھایا. ہر عالم نہیں، دھوکہ نہ کھانا، ہر عالم نہیں. کچھ علماء ہیں الحمدللہ، اکثر ہمارے ایسے ہیں، دیندار، متقی، اور بلدستان، پہچان ہے بلدستان کی پورے پاکستان میں ایماندار علماء، متقی علماء اور خوددار علماء کی سرزمین ہے. او پی بلند افق پر عالم ہے. یا علی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. وہ مائکروسکوپ یا دوربین، وہ عالم کی بصیرت ہے، دشمن شناسی ہے. وہ دشمن کو پڑھتا ہے، وہ مغرب کو پڑھتا ہے، وہ فیمینزم کو پڑھتا ہے، وہ ویسٹرن سوسائٹی کو پڑھتا ہے. وائرلیس اس کا ممبر ہے، دشمن کی سازشوں کو پڑھتا ہے اور قوم کو جگانے کے لیے اس ممبر کی طاقت سے اٹھاتا ہے. اگر ممبر کا صحیح استعمال کیا، اس ممبر نے ایران میں انقلاب اسلامی برپا کیا ہے. امام خمینی اعلیٰ افق پر تھے، امریکہ کے عزائم مسلمانوں کے خلاف پڑے، ممبر کی طاقت سے بتایا اسلام خطرے میں ہے، وحدت خطرے میں ہے، اور عاشورہ ہمارے پاس ہے. اس ٹریننگ سینٹر سے فائدہ لے کر امریکہ کے غرور کو خاک میں ملائیں. عالم او پی ہے، اپنے مطالعات اور تقوی کی
خوردبین اور مائکروسکوپ اور دوربین سے دیکھتا ہے حقائق کو، اور اس کے پاس وائرلیس ہے، وائرلیس ٹیکنالوجی چیٹنگ کے لیے نہیں ہے، کسی کی حرمت پامال کرنے کے لیے نہیں ہے، کالے شیشے کار میں لگا کر کسی ناموس کی حرمت پامال کر کے موبائل کے ذریعے بلیک میلنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ ٹیکنالوجی فکر پھیلانے کے لیے ہے، ٹیکنالوجی دین پھیلانے کے لیے ہے، ٹیکنالوجی دین کے دفاع کے لیے ہے، اور جس قوم کے پاس ممبر ہے ایٹم بم سے زیادہ پاورفل طاقت و سورس اس قوم کے پاس ہے حسین کے ممبر کی صورت میں۔ اس ممبر نے چمران دیا ہے، اس ممبر نے متحری دیا ہے، اس ممبر نے بہشتی دیا ہے، اس ممبر نے آیت اللہ خامنائی دیا ہے، اس ممبر نے دیا ہے، پھر اس نے اسرائیل کو لبنان کی سرزمین سے نکال باہر کر دیا ہے۔ یہ طاقت ہے۔ چوتھا نقطہ، یہ آخری خوبی بھی ہوگی، ذاتی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے قیام کی چوتھی یا پانچویں خصوصیت، اس کی ذاتی خصوصیت امید اور مہدویت ہے۔ امید اور مہدویت، امید غلبہ دین کی، امید کہ امام قربان ہو رہے ہیں، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، ایک دن خمینی کا انقلاب اس قربانی کا نتیجہ بنے گا، اور ایک دن امام مہدی کا انقلاب اس قربانی کا نتیجہ بنے گا۔ یہ امید لانگ ٹرم نقشہ کھینچا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ 61 ہجری میں قربانی دی، خون پیش کیا، وہ خون عصر غیبت کبریٰ کا مرحلہ گزار کر ظہور امام کے موقع پر عالمی عدل و انصاف کی صورت میں نتیجہ دے گا۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام عاشور کے دن ظہور فرمائیں گے، جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ لیلۃ القدر کے دن ظہور فرمائیں گے، امام حسین کے لہجے میں خطاب فرمائیں گے، اپنا انٹروڈکشن کریں گے، اے لوگو الا یا اہل العالم سن لو، یہ نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں میرے منتظر تھے، نہ، اے لوگو سن لو میں کس قبیلے کا ہوں، میں کس خون کا نتیجہ ہوں، میں کس قربانی کا نتیجہ ہوں۔ کعبے سے صدا بلند کریں گے، لوگو سن لو میں اس پیاسے مظلوم حسین کا بیٹا ہوں، اس حسین کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ بس اس قیام امام حسین کا منطقی نتیجہ ظہور امام ہے۔ بس یہ عزاداری کیوں ہے؟ یہ عزاداری نسلوں کو، ملتوں کو عالمی عدل و انصاف پر مبنی امام مہدی کے انقلاب کے لیے قائم کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، پھر اس انقلاب کو چلانے کے لیے جس امت کی ضرورت ہوگی، اس امت کی ٹریننگ کا مرکز عزاداری ہے۔ اور دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری 40 کی صورت میں پھیل رہی ہے۔ عزاداری عالمی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے سرسری نہ سمجھنا۔ عزاداری کا عالمی ہونے کا مطلب اس خدا کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اندھی ہو وہ آنکھ جو اللہ کی اس مینجمنٹ کو نہ دیکھے۔ عزاداری عالمی ہوگی، امام حسین کا انٹروڈکشن عالمی طور پر ہوگا، عالمی طور پر امام کا انٹروڈکشن ہوگا۔ امام مہدی اس عالمی امام جس سے عالم محبت کرے گا، فرمائے گا میں اسی کا بیٹا ہوں، میں اسی کی راہ پر چلنے کے لیے آیا ہوں، میں اسی کے مشن کو عملی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم عصر غیبت کبریٰ میں ہیں، امام مہدی کے منتظر ہیں۔ ہمارا فریضہ اس امام کے ظہور و انقلاب کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے، زمینہ سازی کرنی ہے، ریڈینس ایجاد کرنی ہے، ٹیکنالوجیکلی، آئیڈیولوجیکلی، انسٹیٹیوشنلی
اور سوسائٹی کے اعتبار سے. ایک امام کو انجینئر بھی چاہیے باحیا، آئیڈیولوجیکل ہو. امام کو ایک ڈاکٹر بھی چاہیے، امام کو ایک سوشیولوجسٹ بھی چاہیے، جیولوجسٹ بھی چاہیے، جغرافسٹ بھی چاہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماہر بھی چاہیے، ایک آئیڈیولوجیکل پولیٹیشین بھی چاہیے، جرنیل بھی چاہیے، استاد بھی چاہیے، ماں بھی چاہیے، مبلغ بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر عاشورائی طرز کا فیملی سسٹم چاہیے. اس عزاداری نے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ کنورٹ ہو اس عالمی انقلاب کی صورت میں. عموماً کہا جاتا ہے ہمیں امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب پوری دنیا میں ظلم پھیل جائے گی تو امام تشریف لائیں گے، اس ظلم کو عدل میں بدلیں گے. بالکل یہی ہے. یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملیت الارض ظلما وجورا. لیکن اس حدیث کا معنی تھوڑا گہرا ہے. آغا جان، دنیا تو کب ظلم سے خالی رہی ہے یہ بتائیں. مولا علی کو 4 سال حکومت سے زیادہ کرنے نہیں دیا گیا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 6 مہینے سے بڑھ کر حکومت کرنے نہیں دی. باقی تمام اماموں کو زندان میں. کب ظلم سے خالی رہی ہے دنیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، آج بھی ظلم سے بری ہوئی ہے. تو پھر روایات کے مطابق ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اہم نقطہ ہے، صرف ظلم سے بر جائے اور امام تشریف لائیں گے نا. ظلم سے برے گی دنیا، اس ظلم کا کبھی احساس نہیں ہوگا. ظلم کو قسمت سمجھ کے بعض خاموش رہیں گے. ان حالات میں ظہور ظلم ہوگا، جرأت قیام نہیں ہے، پھر بھی ظہور نہیں ہوگا. ظلم ہوگا، اس ظلم کی نسبت نفرت بھی عالمی ہوگی، اس ظلم کی نسبت حساسیت بھی عالمی ہوگی. ظلم عالمی، اس ظالم کی نسبت نفرت بھی عالمی ہو، اور وہ نفرت عالم میں ایجاد کرنے والے عزیز ہوں. اس فضا میں امام کا ظہور ہوگا. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آج دیکھیں کون ظلم پھیلا رہا ہے. کون پھیلا رہا ہے؟ امریکہ اور اس کا ایک زر خرید نوکر اسرائیل، نیٹو اور اس کے کولیشن پارٹنرز. دیگر ممالک کے احترام میں ہم نام نہیں لیتے ہیں تاکہ ان کی حرمت پامال نہ ہو. ٹرمپ ان کی حرمت پامال کرے برا نہیں لگتا، دوسرا کوئی مسلمان نہ کرے ان کی حرمت پامال. یہ کولیشن ہے ان کے، یہ ظلم پھیلا رہے ہیں. آگا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہتے ہیں نا غزہ کی اتنی قربانیوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ سمجھتے ہیں آپ کی جیب میں کچھ پیسے آئیں تو منافع ہے. غزہ کی قربانی، ایران کے میناب سکول کے 168 بچوں کی قربانی، اور مٹھی کر کے روزے کی حالت میں اپنے پورے گھر کے افراد کے ساتھ میدان شہادت میں موجود اس شہید رہبر کے خون کا نتیجہ یہ ہے. آج ظلم کو اسپانسر کرنے والا امریکہ، اسرائیل، نیٹو، یونائٹڈ نیشن اور ان کے حقوق بشر کا چارٹر پوری دنیا میں ذلیل، حقیر اور متنفر ہو کے رہ گیا ہے. یہ سرمایہ ظہور ہے. ویسٹرن ماہرین نے کہا، میں پڑھ رہا تھا، ویسٹرن ماہرین نے کہا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ویسٹرن سوسائٹی، مغربی ماہرین امریکہ، یورپ کے جوانوں کو ان کے ظالمانہ سسٹم کی نسبت جو شبہات اٹھ رہے ہیں، ان شبہات کا جواب دینے سے عاجز آ گئے ہیں. اگر ان کو عادی نہ لیں. ظلم پوری دنیا میں پھیلا. ظالمین آج جتنے متنفر ہیں، جتنی نفرت اسرائیل سے، امریکہ سے، ٹرمپ سے آج ہے، اس کے گھر کے افراد بھی نفرت کرتے ہیں. ٹرمپ کی بہن نے کہا یہ احمق ہے، یہ احمق امریکہ کو سنبھال نہیں سکتا، ایران کو سنبھالنے نکلا ہے. ایران نے تنگے ہرمز یعنی وہ پٹی جو اس کے گلے میں باندھ کے اس کی سانسیں روکی، سانسیں جب رک گئی کہہ رہے نیٹو تنگے ہرمز کھولو، عرب ممالک تنگے ہرمز کھولو.
متنفر بھی ہوا, ذلیل بھی ہوا, رعب و دبدبہ خاک میں ملایا ایران اسلامی نے. اب آپ بتائیں امریکہ اگر ابھی دوبارہ حملہ کرنا چاہے, اور کون سی ٹیکنالوجی بچ گئی اس کے پاس کہ جس کو یوٹیلائز کرے گا, ڈرائے گا؟ F-35 کے بارے میں کہا ریڈار بھی نہیں دیکھ سکتا, خدا بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تمہاری شیطانی فکر تھی. 2 F-35 عاشورائی بچے, علم اٹھانے والے بچے, سینے پہ ماتم کرنے والے بچے, 2 F-35 گرا کر بتایا آئیڈیالوجی کا امام بھی ایران عاشورائی ہے, ٹیکنالوجی کا امام بھی ایران عاشورائی ہے. ظالم سے عالمی سطح پر نفرت بڑھ رہی ہے, نہیں بڑھ رہی؟ بڑھ رہی ہے. آپ بھی بڑھائیں, کم نہ کریں. دوسرا, کون اس سسٹم کے خلاف ہیں؟ محور مقاومت, ریزسٹنٹ ایکسس, ایران اسلامی. وہ عزیز ہو رہے ہیں جو اس ظالمانہ سسٹم کے خلاف قیام کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور امام مہدی کے عدل و انصاف کے نظام کی بات کر رہے ہیں. وہ دن بدن عزیز ہو رہے ہیں. امریکہ میں ایک نے ٹویٹ کر کے لکھا, ایک عیسائی نے, اے راہبر شہید, میں نے آپ کا پیغام سن لیا, کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. آج ایران اسلامی کی عزت, وقار, حقانیت, رجوع اور ہیرو سمجھنا, استکباری نظام کے مقابلے میں رائے حل سمجھنا, یہ ظہور کا سرمایہ ہے. یہ ظہور امام کی امیدیں بڑھانے کا سرمایہ ہے. کیونکہ حضرت یوسف نبی کو جھکانا چاہا, خدا نے اٹھانا چاہا, ہوا وہی جو خدا کو منظور تھا. ایران اسلامی کو, ولایت فقیہ کو مستکبر گرانا چاہ رہا تھا, لیکن خدا اٹھانا چاہ رہا تھا. رہبر شہید ہو کر بھی ہاتھ مکہ بنا کر اٹھایا, اور اللہ نے اس قوم کو بھی عزت و کرامت کا اعلیٰ منارے پر اٹھایا. یہ ایران کی کامیابی, رجوع, کرامت و شرافت, ظہور امام کا سرمایہ ہے. عالمی ظالم سے نفرت اور عدل و انصاف کی بات کرنے والے کا وقار, شرف بڑے, یہ سرمایہ ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی ابھی تک پرفارمنس دیگر ملکوں سے بہت اچھی ہے. ان مذاکرات میں بھی ہندوستان بھی چاہتا تھا, اسرائیل بھی چاہتا تھا پاکستان سفارتی طور پر تنہا رہے. الحمدللہ پاکستان تنہا نہیں ہے. ایران کو بھی تنہا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے, ایران بھی تنہا نہیں ہے. اگر یہ 2 بھائی مل جائے, ہمسایہ بھائی, اور عاشورائی فکر کے مطابق, اقبال کی فکر کے مطابق, ڈاکٹر قدیر کی غیرت و استقلال کے مطابق, و امام خمینی کی ڈاکٹرائن کے مطابق, یہ دونوں بھائی مل جائے, پوری دنیا اسلام کی تقدیر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. دشمن آج تشیع اتنا سر بلند ہوا ہے, آگاہ, تشیع اتنا سر بلند ہوا, آج تشیع کی مثالیں دی جا رہی ہیں. شیعہ کی مثال شاہین سے دی جا رہی ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کی مثال شاہین کی ہے, اور کہہ رہے کہ یہ شاہین مسلسل پرواز, بلندی 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 کی طرف جا رہا ہے, اور اتنا سر بلند ہوا ہے جھکانے والے یوں دیکھ رہے ہیں, پھر بھی نظر نہیں آتا, اتنا بلند ہوا ہے. راز کیا ہے اس بلندی کا؟ تشیع شاہین کی مثال ہے اور بلندی کی طرف جا رہا ہے. 3 اصلی ارکان ہے تشیع کی تعلیمات کے اندر, جو اسے عالمی انقلاب امام مہدی کی طرف تیزی سے لے کر جا رہا ہے. شاہین کے 2 پر ہیں یا نہیں ہیں؟ پر ہیں یا نہیں ہیں؟ پر ہیں. ان پروں سے کیا کرتا ہے؟ پرواز. ایک پر کا نام سرخ ہے, سرخ پر, ایک سبز پر ہے تشیع شاہین. سرخ پر کا نام عاشوراء ہے, اور عاشوراء اتنی ٹریننگ دیتا ہے, اتنی جرأت ایجاد کرتا ہے, ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتی وہ قوم. سبز پر مہدویت ہے, امید ہے. ہمارے رہبر مارے بھی جائیں ہم ختم نہیں ہوں گے, ہمارا مہدی یوسف زہرا زندہ ہے.
حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، ہم امام مہدی کے وجود کو جب دیکھتے ہیں ہمارا ہی فیوچر برائٹ ہے، جہان کی حکومت ہمارے حوالے ہوگی۔ امید، شجاعت، عاشورہ 2 پر ہیں، تو یہ قیمتی پر ہیں۔ دشمن تو نہیں چاہے گا یہ پر زندہ رہیں، کیا کرے گا؟ تفرقے کی کینچی، جنگ کی کینچی، شبہات کی کینچی، جاہلیت کی کینچی، تعصبات کی کینچی لے کر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن جب کاٹنے کے لیے پورا اسلحہ لے کر آتا ہے، بھول گیا تھا، جس طرح یزید سب کو مار کے بھول گیا تھا، زینب کبریٰ بھی ہے اس قبیلے میں، اور اس کی پوری ایکویشن، یزید کی پوری کیمسٹری کو خراب کرنے والی اس عظیم بیٹی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ آج بھی 2 پروں کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں مختلف بہانے لے کر، کبھی طالبان، کبھی داعش، کبھی القاعدہ، کبھی دیسی لبرلز، نہ ہی ہے نہ شی ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اسلام پکڑنا بھی چاہتے ہیں اور اسلام کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں۔ پکڑنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں عاشورہ ہے، ولایت فقی ہے، گھبرا جاتے ہیں۔ چھوڑنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں ہم جنس پرستی ہے، اپنی ناموس کی حرمت پامال کرنی پڑے گی۔ بیچ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وی آر ماڈریٹ ہیں، اور ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس بڑھنے چاہیے۔ ٹاک شو میں آتے ہیں یہ انٹلیکچوئل بن کر، نہ تم شی ہو نہ ہی ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ان 2 پروں کو کاٹنے کے لیے ان کو بھی لے کر آتے ہیں۔ آ جاؤ بسم اللہ۔ بھول گئے کہ شاہین میں صرف 2 پر ہیں، نہ، شاہین کا پنجہ بھی ہے اور بہت تیز ہے۔ ان پروں کو کاٹنے والے دشمن کو پنجہ یوں جکڑتا ہے، یوں جکڑ کے بلند پرواز کرتا ہے، تیزی سے اوپر 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 اوپر، اور کوہ ہمالیہ کے افق پر آ کر پٹاخ سے اس کو گرا دیتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک پر عاشورہ، ایک پر مہدویت۔ عاشورہ اور مہدویت کو کاٹنے والے دشمن کے ہاتھوں کو کاٹنے والے شاہین کے پنجے کا نام ولایت فقی ہے۔ ولایت فقی ہے۔ میری گفتگو تمام 1-2 درس عباس علمدار کی شخصیت کے میں جوانوں کو دینا چاہوں گا۔ یزید سے شمر امان نامہ لے کر آیا عباس علمدار کے لیے، کا رشتہ دار ہیں دور دور کے، اور امان نامہ لے کر آیا۔ اس امان نامے میں سیکیورٹی پاس تھا، آپ کو فلاں سفارت خانے سے امان نامہ آیا ہے، آپ یہ عمل چھوڑ دو، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ کردار چھوڑ دو۔ یا عباس علمدار، آپ حسین کو چھوڑ دو تو آپ کی پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم، بازو بھی نہیں کٹیں گے، 4 بھائی بھی شہید نہیں ہوں گے، آرام سے زندگی گزار سکو گے۔ حسین کو چھوڑو، امان نامہ۔ عباس غیرت مند بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، بابصیر بھی ہیں۔ جواب تک نہیں دیا، چیختا رہا، شمر چیختا رہا، امان نامہ نہیں چاہیے، حالات سخت تھے، نکلو۔ جواب نہیں دیا، سن رہے تھے۔ یہ ہے غیرت۔ امام نے فرمایا کم از کم جواب دو عباس۔ گئے، جواب دیا، کیا مشکل ہے، امان نامہ سیکیورٹی لے کر آیا ہوں، کیا کرنا ہے؟ حسین کو چھوڑو۔ نہیں، حسین امامت میرے وجود کا حصہ ہے، میں امامت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں، جواب کیا دیا؟ تجھ پر بھی لعنت شمر، تیرے امان نامے پر بھی لعنت، اور جس نے بھیجا ہے اس پر بھی لعنت، اور فوراً غائب ہو جاؤ ورنہ تیری نسلیں مٹ جائیں گی۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ شمر ڈر گیا، نیند نہیں آئی اسے، نیند نہیں بھی آنی چاہیے تھی۔ عباس ہیں، عباس
عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جو حملہ کیے بغیر دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے. شیر اس عباس کو کہتے ہیں، اس شیر کو جو اپنے شکار کی طرف جلال و عظمت کے ساتھ صرف نگاہ کرتا ہے وہ گر جاتا ہے وہیں پر. شمر خیمے میں گیا، اپنے کہا میری سیکیورٹی بڑھاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. عباس نے حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے آج تک عباس کو اس طرح سے نہیں پہچانا تھا. پیغام کیا اس میں؟ میرے جوان، میری مائیں بہنیں، میں اور آپ بھی اس شمر کو تلاش کریں جو شمر میں اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے. حسین کو چھوڑو، حجاب کو چھوڑو، دین کو چھوڑو، عزاداری کو چھوڑو، وحدت کو چھوڑو، اپنے علماء کو چھوڑو، انقلاب کو چھوڑو. انقلاب کو چھوڑو، وہ ایرانی ہے، آپ پاکستانی ہو. نہ آغا، رسول اکرم عربی ہیں، میں پاکستانی ہوں. رسول اکرم سے ہمیں بہت احترام ہے، بہت محبت ہے. ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہمارے لیے محترم نہیں ہے. اس شمر کو تلاش کریں جو آپ کو کسی چوک میں، چوراہے میں، کسی ادارے میں حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے. اس شمر کو تلاش کرے جوان جو سوشل میڈیا میں، کسی ٹریننگ سینٹر میں اور آپ کو دین چھوڑنے و دین کے خلاف بولنے کی پیسے اور آفرز کرتا ہے، اور اسے اس طرح سے ٹھکراؤ، مایوس ہو جائے، ڈر جائے، سہم جائے. شمر بہت ہیں آج. عباس کے لہجے میں اس کی اس مس کال کو منہ توڑ جواب دینے والے کم ہیں، کم ہیں. یہ ایک درس ہے عباس علمدار کا. دوسرا، آغا جان عباس علمدار کے نے کچھ چیزوں کی حفاظت کی، کچھ چیزوں کو قربان کیا، کچھ چیزوں کو ٹھکرایا. جن چیزوں کو عباس نے بچایا ہے آپ بھی بچاؤ، جن چیزوں کو قربان کیا عباس نے آپ بھی قربان کرو، اور جن چیزوں کو ٹھکرایا ہے آپ بھی ٹھکراؤ. یہ ہے سیرت عباس. عباس نے زینب کی چادر کی حفاظت کی، چادر بچایا جب تک زندہ تھے. سکینہ کو شمر کے تماچوں سے بچایا. آقا حسین کو جب عباس شہید ہوئے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی. مشک سکینہ کو آخری دم تک بچایا. بازو کٹ گئے تو مشک سکینہ کا پانی گرا. جوانان، آج دین کی مشکیزہ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے. آج دین کی ذمہ داریوں کا مشکیزہ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ کٹ جائے، دین کو، علم کو، امام حسین کو، حجاب کو، حیا کو، وحدت کو، تقوی کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا. کچھ چیزوں کو قربان کیا عباس علمدار نے. اپنی ہستی قربان کی، اپنی صلاحیتیں دین کی راہ میں خرچ کی، اپنے آپ کو وقف کیا امامت کی راہ میں. اپنے 4 بھائی قربان کیے. کس میدان میں خرچ کرنا ہے، کس میدان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، سیکھو عباس سے. انہی الیکشنز میں کتنے خرچے کیے آپ نے، اور عزاداری میں کتنا خرچہ کیا. الیکشنز میں کتنے پوسٹر لگے ہوئے تھے، عزاداری کے علم کتنے لگے، میسیجز کتنے لگے، پوسٹر کتنے لگے. اسی سے معلوم ہوتا ہے ترجیحات کیا ہیں. عباس سے سیکھو کس گراؤنڈ میں خرچ کرنا ہے، کس گراؤنڈ میں خرچ کرنا ہے. عباس سے سیکھو. مال، جان، عزت، ناموس، کل ہستی عباس نے امام کی راہ میں خرچ کی. بازو کٹ گیا تو یہ فرمایا ان قطعتم عن یمینی انی احامی ابدا عن دینی و امامی. میرا بازو کٹ گیا تو غم نہیں ہے، بہانے نہیں ہے. کٹے ہوئے بازو سے دین کا و امام کا تا ابد دفاع کروں گا. کچھ چیزوں کو ٹھکرایا ہے. یزیدیت کو ٹھکرایا ہے، اس دور کی استکباریت کو ٹھکرایا ہے. اس کو ٹھکراؤ آپ. آخری نقطہ، آج علم عباس دیکھا تو مجھے امام شہید خامنہئی یاد آ گئے.
ایک دفعہ امریکہ نے بیعت مانگنے کی کوششیں کی. اس عاشورائی رہبر نے ایک جملہ کہا تھا زادارو، جواب میں فرمایا من زیر بیرک ابو الفضل العباس ہستم، میں ابو الفضل عباس کے پرچم کے سائے پلا ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. جن قوموں کے پاس عباس کا علم سر بلند ہو ان کی خواتین باحجاب ہونی چاہیے، ان کے جوان باحیا ہونے چاہیے، اس شہر میں دین کا چرچا ہونا چاہیے. جوانان، عاشورہ کا پیغام یہی ہے. عاشورہ اتنا اہم ہے، اہم دین اتنا اہم ہے. جوان، دین کو بچانے کے لیے حسین قربان ہوتا ہے. دین اتنا مؤثر ہے ہماری تربیت میں، دین کو بچانے کے لیے عباس بازو قلم کرتے ہیں. بس اس پیغام کو لیں. آج عباس علمدار ودا ہو رہے ہیں. اجرکم ربکم. جنگ کی اجازت چاہی، امام نے نہیں دی. اتنے میں خیمے میں دیکھ رہے تھے کچھ بچے جناب سکینہ کے ساتھ ساتھ خیمے میں کچھ مشکیزوں کو الٹتے تھے، پانی نہیں نکلتا تھا. العطش العطش. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے آپ کو. جب بھی کوئی عزادار روتا ہے نا، مولا حسین اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں. اے حسین، تیری ایک نگاہ نے حر کی تقدیر بدل دی، میں اس حر سے زیادہ محتاج ہوں. اے حسین، اے حسین، وہ نگاہ رحمت. اجرکم ربکم. منظر دیکھ کر عباس روئے. بیٹھے زمین پر، سکینہ کو آغوش میں لیا، مشک سکینہ کو اٹھایا، سکینہ سے وعدہ کیا، سکینہ تیرا چچا زندہ ہے، چچا عباس پانی لائے گا. آقا حسین کی بارگاہ میں آئے. آقا و مولا، مجھے اجازت دیں، عباس جنگ کی نہیں، تو میرا علمدار ہے. انت صاحب لوائی، تو میرا علمدار ہے. علمدار جائے تو لشکر منتشر ہوتا ہے. عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. فرمایا امام نے، عباس اب جو لشکر میں بچے ہیں نا ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. زینب کبریٰ ہیں، سکینہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں. سکینہ کے لیے پانی لاؤ. اجازت مل گئی. جب عباس علمدار نے پوچھا نا، یا اخی حل رخصت، میرے جانے کی اجازت ہے؟ تو ہے فبک الحسین بکاء شدیدا. حسین نے عباس علمدار کے چہرے کو دیکھا، شدید آواز کے ساتھ گڑ گڑا کر رونا شروع کیا. عباس نے فرمایا، آقا مجھے جلدی اجازت دیجئے، میرا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا ان منافقین کی منافقت کو. اب نہیں معلوم جب عباس میدان کی طرف بڑھے، زینب کبریٰ کو کیسے ودا کیا ہے، سکینہ کو کیسے ودا کیا ہے، حسین ابن علی نے کیسے ودا کیا، نہیں معلوم. اور اتنا آسان بھی نہیں ہے.
عباس جیسے باوفا بیٹے کو ودا کرنا۔ پہلے پہر میں عباس نے حملہ کیا، 4000 افراد کے نرگے کو توڑ کر 500 افراد نے حملہ کیا آپ پر، نرگہ توڑ کر گھوڑے سمیت نہر فرات کے وسط میں پہنچ گئے عباس۔ نہر فرات پر عباس علمدار کا قبضہ ہے۔ سب سے پہلے مشق سکینہ کو بھرا، اس کے بعد چلو سے پانی بھرا، پینا چاہ رہے ہیں۔ رکیے گا، اگر عباس علمدار پانی پی لیتے بے وفا شمار نہ ہوتے، حسین خوشحال ہوتے۔ جس طرح عباس حسین کی پیاس پر روتے ہیں، حسین عباس کی پیاس پر روتے ہیں۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم۔ عباس چلو میں پانی بھرتے ہیں، اس کے بعد اپنے نفس کو خطاب کرتے ہیں، نفس عباس تیری وفا کا کیا تقاضا، تو ام البنین کا بیٹا ہے، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا پیاسا ہے، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی زینب پیاسی ہے، تو پانی نہیں پی سکتا۔ اجرکم ربکم، یہ ہے وفا عباس۔ پانی گرا دیا، قربان جاؤ عباس علمدار پر۔ گھوڑے پر سوار اب تیزی سے خیمگاہ کی طرف آتے ہیں اور سکینہ کے لبوں تک پانی پہنچانا ہے۔ اے باب الحوائج، وہ جو سب کی آرزویں پوری کرتا ہے، اپنی آرزو جنگ کرنے کی پوری نہیں ہوئی، سکینہ کے لبوں تک پانی لانے کی آرزو پوری نہیں ہوئی، حسین کے لبوں تک پانی لانے کی آرزو۔ اجرکم ربکم، آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ جب علم بڑھ رہا ہے نا آزادارو، سکینہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے، بچوں میرے چچا نے وعدہ وفا کیا، بچوں اب ہماری پیاس ختم، وہ دیکھو علم، وہ دیکھو میرا چچا۔ اجرکم ربکم، اتنے میں علم جھکا ہے نا، سکینہ نے صدا بلند کی، چچا پانی نہیں، مجھے میرا چچا چاہیے، مجھے میرا چچا عباس چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اجرکم ربکم، اتنے میں عباس آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختصر، اشقیاء نے دایاں بازو قلم کیا، پرواہ نہیں، بایاں بازو قلم کیا، پرواہ نہیں، انقطعتم عن یمینی انی احامی عن دینی امامی، بازو کٹ گیا غم نہیں، میں ابد تک دین و امام کا دفاع کروں گا۔ مشکیزے کو دانتوں میں لیا، ایک لعین نے عباس کے سینے پہ تیر مارا، عباس آگے بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، زخمی عباس بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ لیکن عزادارو، ایک لعین نے تیر مارا عباس کی آرزو پر، مشق سکینہ پر تیر گرا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اشقیاء کی طرف۔ میں کہوں گا غازی عباس، بازو کٹ گئے ہیں، کیسے لڑو گے غازی؟ میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اشقیاء کی طرف چاروں طرف سے تیروں کی بارش، پتھر نیزے، ایک لعین نے آہنی گر سے عباس کے سر اقدس پہ حملہ کیا، خون کا فوارہ جاری، منہ کے بل عباس زمین پہ گر گئے، منہ کے بل عباس علمدار
زمین کربلا پہ گر گئے. آقا حسین کو صدا بلند کی, آقا میری خبر لیجئے. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا الآن انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی. عباس, زینب تک خبر پہنچی, وا عباسا وا حسینا وا غریبا. حسین عباس کے جسد اقدس تک پہنچ گئے. آخری سلام کیا عباس علمدار نے. زندگی میں پہلی اور آخری بار عباس نے حسین کو بائی کہہ کے پکارا. بھیا معاف کرنا, احترام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا. بھیا آنکھوں میں خون ہے. زندگی کے آخری لمحات میں آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میری آنکھوں کا خون صاف کیجیے. عباس کی زیارت ہو گئی اور عباس علمدار کو حسین کی زیارت ہو گئی. عباس شہید ہوئے. عزادارو, امام کی سیرت یہ تھی, جسد اقدس کو گنج شہداء میں لاتے تھے, لیکن عباس کے جسد اقدس پر اتنے زخم لگے تھے حسین اٹھا نہیں سکے. فرمایا دفنوا العباس فی موضعه لأنهم لن يستطيعوا حمله لتوزيع اعضائه. عباس کے اعضاء کو بکھیر دیا زادارو, زخموں سے ابرن کر دیا. نہ عباس کا جسد اقدس اٹھانے کے قابل ہے. نہر علقمہ میں عباس کو سپرد خاک و آسمان کر دیا گیا. جب عباس چلا گیا تو سکینہ پہ شمر کے تماچے پڑنا شروع ہو گئے. جب بھی سکینہ پہ تماچے پڑتے, سکینہ عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی. اے چچا, آپ کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو گئے, اسیر ہو گئے اور تماچے پڑ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.